والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور رحیم کا جس رب العزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کل روز محشر اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی شریف، مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار لوگ، علماء کرام، اس دور کے بنو امیہ کا دور تھا۔ مدینۃ الرسول کا رہنے والا ایک نوجوان جس کا نام فروخ تھا، اعلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے جانا ہے، کمر بستہ ہو جاتا ہے، تیاری پکڑ لیتا ہے جہاد کے لیے۔ یقیناً جو جہاد ہے یہ اسلام کا حسن ہے، مسلمانوں کا حسن ہے جہاد کرنا۔ جہاد کی تیاری پکڑتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، میری کامیابی کی دعا کر دینا۔ بیوی بڑی نیک سیرت تھی، عرض کرنے لگی کہ یا حضرت آپ تو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، تو میرے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتا ہوں۔ تیاری پکڑی چلا گیا اور گھریلو خرچے کے لیے 30,000 دینار دے کر روانہ ہو گیا۔ سمرقند اور بخارا کے علاقے دور دور تک فتح ہو رہے تھے، اس دور میں مسلمانوں پر پورا عروج تھا۔ جہاد کے لیے گھر سے نکلا، اگلے علاقے سے اور دور دور تک سفر کرتا رہا۔ وہ 27 سال گزر گئے، اس کو گھر واپس آنے کی مہلت نہ ملی۔ 27 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ 27 سال کے دوران اس کی نیک سیرت بیوی نے کبھی یہ نہیں کسی سے کہا کہ میرے شوہر کا پتہ کرو، واپس کیوں نہیں آیا، اس کا اعلان کرواؤ، وہ شہید تو نہیں ہو گیا، میں آگے خلا لینا چاہتی ہوں، میں آگے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر آج کل کے دور کا کوئی ہوتا تو اس نے 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال صبر کرنا تھا، مگر اس سے زیادہ اس میں صبر کی گنجائش نہیں تھی۔ مگر وہ جن کے اندر جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ صابر شاکر بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر وہ راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا اس کو، اس نے بیٹے کی پرورش کی، اور وہ جو 30,000 دینار وہ لے کر گیا تھا فروخ، وہ سارے کا سارا اس نیک بخت نے اپنے اس صاحبزادے کی دینی تعلیم پر خرچ کر دیا، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو جنت کے رستے کی طرف بلانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نیک اور خیر کے رستے پر لانا چاہتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ دین کے ایک ایک رکن پر غور کرتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے فیوز و برکات پر غور کرتا ہے، نماز کے فضائل پر غور کرتا ہے، دین پر اگر غور کرتا ہے تو حلال اور حرام پر غور کرتا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق رکھتا ہے، اپنے اور پرائے کا ادب اور احترام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی آدمی جوان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چلتا تو دنیا کی گلیوں میں ہے،
اپنے علاقے کے راستوں پر وہ سفر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا رہا ہوتا ہے۔ میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں کہ کہیں شیطان ہم پر حاوی نہ ہو جائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ میں نے عبادت کی، آپ نے عبادت کی، 2 4 5 10 لوگ مل کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک کہ عبادت کرنے والے لوگ 1000 تک پہنچ گئے۔ 1000 بندے ہو گئے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اب سامنے مقابلہ شیطان سے ہے، شیطانی حملوں سے ہے، شیطانی وساوس سے ہے، تو 1000 عبادت کرنے والا اتنا شیطان پر حاوی نہیں ہوتا جتنا ایک فقیہ بندہ شیطان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کا ذکر فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ ایک فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا ذکر کا دم بھرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا ذکر کرنے والے، اور دین کا عالم، فقیہ، دین پر عبور رکھنے والا عالم دین اور دین کی طلب کرنے والا۔ 4 چیزیں چھوڑ کر فرمایا آقا علیہ السلام نے، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ملعون ہے۔ 4 چیزیں ہیں نا، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، دین، علم، دین کا طالب علم، فرمایا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو سرخرو کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، کیا ہے؟ دنیا داری ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہیں، سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہمارے بزنس، ہمارے دھندے ہیں، وہ سارے کے سارے فرمایا کہ ہمیں دنیا میں تو سہولتیں دے رہے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل تو نہیں کر رہی، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے تو نہیں لے جا رہی۔ ہم دنیا کا جو علم حاصل کرتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں تو دوسرے مضمون پڑھتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، کمپیوٹر کورس کر لیتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں نا، ہے یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم، مگر یہ جو علم ہے نا، یہ ہمارے لیے بطور روزگار ہے، بطور ہنر ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے، ان سے ہم اپنا روزگار کما لیتے ہیں، اپنا دھندا چلا لیتے ہیں، رقم کما لیتے ہیں، مگر ان سے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے بڑے بڑے انگریز ڈاکٹر ہیں جو قرآن و حدیث کے علم سے نابلد ہیں، دنیا دار تو پورے ہیں، مگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں ہے۔ مگر جو مسلمان ہے وہ سارے علوم پر دین کے علم کو آگے رکھتے ہیں، دین کے علم کو پہلے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی سارے علوم حاصل کرتے ہیں۔ اپنے مسلمانوں کی تاریخ میں کتنے ایسے سائنسدان گزر گئے جنہوں نے شیشے بھی ایجاد کیے، جنہوں نے اینکیں بھی ایجاد کی، جنہوں نے آلات جراحی بھی ایجاد کیے، کتنی ایسی چیزیں ایجاد کی مسلمان سائنسدانوں نے جو آج بندے کوئی مددگار ہیں، بندے کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ انہوں نے دین کا علم بھی حاصل کیا اور دین کے علم سے ہی انہوں نے دنیا کا علم بھی حاصل کر لیا۔ تو جو دنیا کا علم ہے یہ بھی بندے کو سیکھنا چاہیے، مگر اس سے زیادہ جو درجہ ہے نا بندے کو دین کے علم کو دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے مگر دین کے علم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے، دین کے علم کو دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ تو فرمایا جس نے تو اس نیت سے علم حاصل کیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، وہ تو کامیاب ہو گیا،
اور جس نے یہ علم دنیا کے لیے سیکھا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا۔ یہ نیت کا جو معاملہ ہے نا، اتنا بڑا نازک معاملہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات برکات کے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ بندہ بہت بڑا عابد ہے، عبادت گزار بندہ ہے، نوافل بڑا پڑھتا ہے، کثرت سے تسبیحات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو ہے نا وہ دین کا عالم ہے، مسائل کا استنباط کرتا ہے، لوگوں کے آئے ہوئے جو مسئلے ہیں وہ دین کی روشنی میں ان کو حل کرتا ہے، دوسرا عالم دین ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے، جیسے میری فضیلت تم پر ہے۔ فرمایا اسی طرح عابد پر عالم کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے جو بندہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ بچے، وہ جوان، وہ بزرگ جو دین کی طلب میں نکلتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ بھی اپنے گھر سے پاؤں باہر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے دین کے علم کی دوستان محترم۔ اور فرمایا عابد پر، عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ دین کا جو علم ہے نا بھائی میرے، دین کے بارے میں تحقیق کرنا، فکر رکھنا، سوچ بچار رکھنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں جب سوچ رکھیں نا تو کسی مسئلے کا حل نکالنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے متعلق ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں بزنس، اس کے بارے میں سوچیں پہلے کہ ہمارے دین میں اس کی کیا گنجائش ہے، کہیں اس ہمارے کاروبار سے نکلنے والا جو نفع ہے یا وہ ناجائز تو نہیں ہو جائے گا، وہ کسی اور زمرے میں تو نہیں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک علماء جو ہیں، دین کا علم رکھنے والے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، یہ کوئی جائیداد نہیں چھوڑتے، یہ کوئی کاروبار بزنس نہیں چھوڑتے، یہ کوئی اپنی پراپرٹی نہیں چھوڑتے، درہم دینار نہیں چھوڑتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں نا، ان کی جو وراثت ہوتی ہے یہ علم ہوتا ہے۔ دین کا جو علم ہے یہ انبیاء کرام کی فرمایا میراث ہے۔ تو جس نے اس علم کو پا لیا تو گویا اس نے انبیاء کرام کی میراث کو پا لیا، ان کی وراثت کو پا لیا۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، بلڈنگ، اس کو کھڑا کرنے کے لیے ستون بنائے جاتے ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ بلڈنگ مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے۔ تو فرمایا جو دین ہے اس کا جو ستون ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک ستون ہوتا ہے، اور جو دین کا ستون ہے یہ دین کے علم میں سوچ بچار کرنا ہے، دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کا علم پھیلانے والے لوگ ہیں، جو عالم دین ہیں، جو عالم باعمل لوگ ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ان ستاروں کی طرح ہیں جو آسمان پر چمکتے ہیں، اور ان ستاروں کی مدد سے لوگ بحر و بر کے سفر کرنے والے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ لوگ ستاروں کی مدد سے کسی دور میں راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر اپنے اپنے علاقے میں پہنچ جایا کرتے تھے، وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علماء کرام ہیں، جو عالم دین ہیں، عالم باعمل ہیں،
ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ لوگ جب بھٹکے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین حاصل کرنے کے لیے، یہ ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ وہ جو 30,000 اس بچے پر خرچ کیے تھے اس کی ماں نے، 27 سال کے بعد وہ بچہ جب اپنے جوان ہوا، وہ فروخ واپس گھر آیا نا، تو گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو نوجوان اندر موجود ہے۔ اندر گیا، اس نے گریبان پکڑ لیا اس نوجوان کا، تو کون ہوتا ہے میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں بیٹھنے والا؟ اس کے ساتھ جڑب شروع کر دی۔ اس نے بچے نے کہا یہ گھر تو میرا ہے، تو کون ہے بغیر اجازت اندر میرے گھر میں آ گیا؟ جب 27 سال کے بعد باپ بیٹے کا سامنا ہوا نا، بحث بڑی، گھر میں شور پڑ گیا، اڑوس پڑوس اکٹھے ہو گئے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ کہے میرا گھر ہے، وہ کہے میرا گھر ہے۔ ان کی والدہ محترمہ بھی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، جب وہ واپس آئی تو اس نے دور سے پہچان لیا یہ تو میرا شوہر فروخ ہے۔ کہنے لگی اللہ کے بندے یہ تیرا ہی بیٹا ہے، تو 27 سال کے بعد آیا ہے اور تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں تھا، تیرے جانے کے 6 مہینے بعد اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ جو 30,000 تو امانت میرے پاس رکھ کے گیا تھا نا، اور وہ میں نے تیرے بچے کے علم پر خرچ کر دیا ہے۔ علم پر جب اس ملے، خوش ہو گئے ایک دوسرے کو مل کر، جب پھیاں ڈالی، گفتگو کی، اگلی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ فروخ صاحب مسجد میں گئے نا، ان کے ساتھ اس وقت کے جو امام تھے، امام مالک، فقہ مالکیہ کے امام، وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور وہ امام صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد درس ہوگا، آپ سن کے جائیں۔ انہوں نے سمجھا فروخ نے کہ یہ امام صاحب درس دیں گے، ہم سماعت کر لیں گے، مگر جب درس دینے والے بچے پر غور کیا تو وہ بچہ اسی فروخ کا تھا جو مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہا تھا، اور اس کا درس سننے والوں میں اس وقت کے امام مالک بھی شامل تھے۔ یہ ہوتا ہے دین کا درجہ، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ جب بندہ دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔